مرتضیٰ درانی صاحب، سردار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو چیزوں کو مذاکرات کی ٹیبل سے سڑکوں میں اور پرتشدد واقعات میں اور پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن میں اور ان چیزوں میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا ہماری مشینری، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کو نہیں پتا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس سارے معاملے کو کر رہے ہیں اور اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں خواجہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے نا اس وقت وہاں پہ اس کی عملداری بالکل ختم ہو چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ آزاد کشمیر بالکل ان کی ختم ہو گئی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر 14 اگست کے بعد مظفر آباد نہیں گئے، ابھی تک ان کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. چیف سیکرٹری، آئی جی، یہ سارے لوگ آپ دیکھیں کہ ایک حکومتی سسٹم اور حکومتی نظام ہوتا ہے جو آزاد کشمیر کا ریاستی نظام جو ہے وہ بالکل دڑام کر کے اس کے وہ زمین بوس ہو چکا ہے. تو اسی وجہ سے پھر وفاق کو مداخلت کرنی پڑ گئی کہ وفاقی وزراء بھی جو ہیں وہ مظفر آباد گئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ وزیر اعظم نے ان کو استقبال بھی نہیں کیا، ان کا وفاقی وزراء کا، وہ وہاں پہ نہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ مذاکراتی عمل کامیاب ہو، کیونکہ اگر مذاکراتی عمل کامیاب ہو جاتا ہے اور لوگ سڑکوں پر نہیں آتے تو پھر جو وزیر اعظم صاحب کا ایک ہڈن ایجنڈا ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں وہ زیادہ تر وفاق کو بلیک میل کر کے، وفاق کے اوپر پریشر ڈال کے اپنے لیے فنڈز لینا چاہتے تھے آزاد کشمیر میں. اس سے پہلے بھی انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ 13 مئی 2024 کو لیکن درانی صاحب، مظفر آباد میں 23 ارب کا جو پیکج انہوں نے لیا وہ اسی بنیاد پر لیا. لیکن درانی صاحب، پیپلز جو پارٹی کی لیڈرشپ ہو، نون لیگ کی لیڈرشپ ہو، مسلم کانفرنس کی لیڈرشپ ہو، یہ سارے تو اس بات پہ مجھے ایک پیج پہ لگتے ہیں کہ اس معاملے کو پولیٹیکلی حل ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، یہ بات بھی تمام پولیٹیکل جماعتوں کے پولیٹیکل لیڈرشپ میں بشمول پرائم منسٹر اے جے کے کہ ان کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ ہے، کوئی بیرونی پراکسیز کی جو ان کو پش کر رہی ہے تاکہ جو توجہ ہے وہ ادھر مرکوز ہو جائے اور دیگر جو انڈیا کے اوچھے ہتھ کنڈے ادھر سے توجہ ہٹ جائے، جو آپ نے بھی کہی، سردار صاحب نے کہی. تو وہ سنگل آؤٹ تو ہو سکتے ہیں سارے، تو اس بات میں ایک نقطے پہ ہیں سر. بالکل صحیح ہے، سارے اس بات پہ ہیں، لیکن آپ آج تجربہ کر کے دیکھ لیں. میں پاکستان کے قومی اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آزاد کشمیر میں سیاسی نظام تبدیل کر کے دیکھیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں جن کی کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی ان کا سیاسی مستقبل نہیں ہے، کوئی کسی اس جماعت کا کوئی نظریہ نہیں ہے ان کے پاس، وہ ایک لون جو ہے، ایک سنگل ووٹر جو ہے، وہ ایک پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی عوامی مقبولیت کا رہنما، کوئی بھی عوامی مقبولیت کی پارٹی جو اقتدار میں ہوگی تو یہ جو آج حالات آزاد کشمیر میں یہ کبھی نہیں پیدا ہوں گے. میں آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں، آپ قومی سلامتی کے اداروں سے سب سے میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں اس وقت جو ہے نا پولیٹیکل سٹیبلائزیشن کی ضرورت ہے. ہائبرڈ نظام جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے آزاد کشمیر میں 3 سال سے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ نے مزید اس کو ایڈریس نہ کیا تو آپ کو جو ہے وہ مزید جو ہے نا اس سے بڑے بڑے جو ہے وہ معاملات کا سامنا آپ کا پوائنٹ آ گیا.